قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ تو آج بات کرتے ہیں جی سیلز کامیابی کا آزمودہ فارمولہ۔ کامیاب اور ناکام سیلز پرسن کی اہلیت اور قابلیت میں بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اصل فرق ان کے رویے کا ہوتا ہے۔ کامیاب سیلز پرسن اپنے پیشے کی بابت مثبت انداز رکھتے ہیں اور خود کو ہمیشہ امپروو کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے پیشے اور اعلیٰ کارکردگی حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سیلز پروفیشن میں اعلیٰ کارکردگی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیلز پرسن ان 7 ایریاز میں بھرپور مہارت حاصل کر لے جنہیں ماہرین سیلز اصطلاح میں کی ریزلٹ ایریاز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ ان ایریاز میں جس قدر زیادہ طاق ہوں گے، آپ کی سیلز پروفیشن میں کامیابی اور آمدنی بھی اس اعتبار سے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سے 7 ایریاز ہیں، کون سے 7 کلیے ہیں، کون سے 7 فارمولے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے پہلے نمبر پہ آتا ہے وہ ہے جی پراسپیکٹنگ، دوسرے نمبر پہ ہے جی اپنی ساکھ بنانا، تیسرے نمبر پہ ہے کہ ضرورت متعین کرنا، چوتھے نمبر پہ ہے کہ پروڈکٹ پیشکش، پانچویں نمبر پہ جو ہے چیز وہ ہے اعتراضات، ساتویں نمبر پہ جو ہے وہ ہے کلوزنگ، چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ ہے کلوزنگ، ساتویں نمبر پہ جو ہے وہ ہے ریفرنسز، کہ آپ کتنے تلق بنا سکتے ہیں، کتنے آپ کے ریفرنس ہیں۔ ان ہی 7 ایریاز کو سیلز اصطلاح میں B2B یعنی بیک ٹو بیس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ ٹھوس بنیادیں ہیں جن پر سیلز پرسن کی پیشہ ورانہ کامیابی کا دار و مدار ہے۔ کسی بھی عمارت کی پائیداری کا اندازہ بنیاد سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ بنیاد جتنی زیادہ گہری ہوگی اور مضبوط ہوگی، عمارت اس قدر زیادہ مضبوط اور پائیدار ہوگی۔ اس عمارت کی تعمیر کا نقشہ KASH سے بنتا ہے، اور ان چاروں حروف کی تشریح کرتے ہوئے کچھ اس طرح کہوں گا، کیونکہ یہ الگ الگ میں نے لفظ بولے ہیں، KASH۔ تو یہ جو الگ الگ حروف ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا آخر مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو سیلز کامیابی فارمولے کا پہلا حرف K ہے، اور اس سے مراد نالج یعنی علم ہے۔ اس علم میں ان امور کا نالج شامل ہے: پروڈکٹ کا نالج، اپنے ادارے کی جامع معلومات، خریداروں کے مارکات خریداری کا علم، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کا نالج ماحول میں وقوع ہوتی ہے، معاشی و کاروباری تبدیلی کا علم، اور حریف کمپنیوں کی پروڈکٹس اور سیلز حکمت عملی سے آگاہی۔ آگے دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی کے بعد اے۔ دوسرا حرف جو اے ہے اس کا مطلب ہے ایٹیٹیوڈ، آپ کا رویہ۔ ٹھیک یعنی کہ آپ کا جو رویہ ہے اس کے اوپر ڈسکس جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اپنے سیلز کام یعنی کہ جس چیز کی آپ سیل کر رہے ہیں، جس چیز کو آپ نشر کر رہے ہیں، جس چیز کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور آگے مکمل ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کس چیز کے ساتھ کون کون سا رویہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ سب سے پہلے اپنے ادارے اور خریداروں کی بابت مثبت انداز فکر، اپنی سیلز کارکردگی بہتر سے بہتر بنانے کی سوچ، اپنی توجہ مسائل کی بجائے حل سوچنے پر مرکوز۔ ٹھیک ہے۔ زندگی کی بات مطبوعی خوشگوار نقطہ نگاہ۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہے جی ہمارا حروف وہ ہے ایس۔ ایس سے مراد ہے سکل، یعنی پروڈکٹ سیل کرنے کی مہارت، جیسے سادہ الفاظ میں سیلز مین شپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہارت کا مطلب ہے کہ سیلز پرسن پروڈکٹ فروخت کرنے کے ہنر میں ماہر ہو،
پروفیشنل انداز میں سیلنگ کرنا جانتا ہو. سیلز مین شپ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ سیلز پرسن سیلز پروسیس کے تمام مراحل پر عبور رکھتا ہو اور پراسپیکٹنگ سے سیلز کلوزنگ تک کے سب مراحل طے کرنا جانتا ہو. تو آخری حرف ہے ایچ، اور اس سے مراد ہے ہیبٹس، آپ کی عادت، کام کرنے کی عادت یعنی ورکنگ عادات. ان عادات میں سیلز پلاننگ، ٹائم مینجمنٹ، ریکارڈ کیپنگ، مستقل مزاجی، سیلف امپرومنٹ اور اپنے کام کو لگن سے کرنے کا جذبہ، کمٹمنٹ شامل ہے. سیلز پرسن اپنے کام، انداز فکر اور روزمرہ معمولات میں جس قدر زیادہ منظم اور مستعد ہوگا، اس کی کامیابی کے امکانات اس قدر زیادہ روشن ہوں گے.